بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ناظرین حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور ایمان کی اچھی حالت میں ہوں گے۔ تو آپ کا بھائی محمد عدنان حاضر ہے آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو، ایک نئے لیکچر کے ساتھ۔ تو پچھلے لیکچر میں کچھ چیزیں ہماری رہ گئی تھی لیسن نمبر 1 اور 2 کی ایکسرسائز میں سے، تو آج انہی کو کمپلیٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کے اندر۔ اور جو حضرات چینل پر نیو ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے۔ تو چلے جی چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ سب سے پہلے ہے پیج نمبر 15 کے اوپر المفردات، یعنی کہ یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں، ان کے عربی کے اندر ان کے معنی آپ نے لکھنے، ان کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے آپ نے اردو کے اندر۔ تو چلیں جی چلتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ تو سب سے پہلا ورڈ ہے سورتن، یہ کہتے ہیں سورت کو، شکل و صورت جسے آپ کہتے ہیں۔ آگے ہے اسرتن، اسرتن کہتے ہیں خاندان کو۔ آگے ہے والدن، یہ تو اردو میں بھی والد ہی استعمال ہوتا ہے، اسی طرح والدتن والدہ۔ آگے ہے لفظ جدن، تو پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ جدن دادا کو بھی کہتے ہیں اور نانا کو بھی کہتے ہیں، لیکن جہاں فرق کرنا وہاں میں نے آپ کو بتایا تھا، یہاں بتا دیتا ہوں کہ اگر جدن کے آگے رہو من قبل الاب، تو اس کا مطلب ہوتا ہے دادا، اگر من قبل الامی ہو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے نانا۔ اسی طرح جدتن دادی کو بھی کہتے ہیں، نانی کو بھی کہتے ہیں، من قبل الابی ہو تو دادی، من قبل الامی ہو تو نانی۔ آگے ہے ابن بیٹا، ابنتن بیٹی۔ آگے ہے عمن چچا۔ آگے ہے عمتن پھوپھی، اور اولادن اولاد، شجرتن درخت، اور شجر نسب کو بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح غرفتن کہتے ہیں کمرے کو۔ آذان الفجری فجر کی اذان، القرآن قرآن مجید کو کہتے ہیں۔ معطف کوٹ، نظارہ شیشے کو کہتے ہیں۔ حمام غسل خانہ، باتھ روم جسے آپ کہتے ہیں۔ آگے ہے یتوضا، وہ وضو کرتا ہے۔ آگے یقرأ، وہ پڑھتا ہے۔ یصلی، وہ نماز پڑھتا ہے۔ معلمۃ فیمیل ٹیچر، معلمہ۔ مسجد سجدہ کرنے کی جگہ۔ مصلی، اگر اس کو مصلی پڑھیں تو نماز پڑھنے کی جگہ، اگر مصلی پڑھیں تو اس کا مطلب ہوگا نماز پڑھنے والا۔ اگر لام کے نیچے زیر ہو تو پھر ہوگا نماز پڑھنے والا، اگر اوپر کھڑی زبر ہو تو پھر ہوگا اس کا معنی نماز پڑھنے کی جگہ۔ آگے ہیں مفردات اضافیہ، یہ انہوں نے 5 لفظ دیے ہوئے ہیں۔ ستتن 6 کو کہتے ہیں، سبعتن 7، ثمانیہ 8 کو کہتے ہیں، اسی طرح تسعتن 9، عشرتن 10 کو کہتے ہیں۔ آگے ہیں کہتے ہیں جی عجب عن الاسئلۃ التالیہ، جو نیچے سوال دیے گئے ہیں ان کے جواب دیجیے۔ من والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب ہے آج وسلم کے والد کون تھے؟ والد رسول اللہ عبداللہ۔ اسی طرح من والدۃ الرسول، وسلم کی والدہ کون تھی؟ والدۃ الرسول آمنہ۔ آگے ہے من جد رسول اللہ، وسلم کے دادا آپ کے عبد المطلب، جد الرسول عبد المطلب۔ اس طرح من عم الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، تو عم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب، حمزہ، کسی کا بھی آپ نام لکھ سکتے ہیں۔ اس طرح من ابن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، بیٹوں میں سے کسی کا بھی نام لکھ لیں، ابراہیم، قاسم، ابن الرسول قاسم۔ آگے من بنات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں زینب، بنات الرسول زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ۔ آگے ہے پھر 4 کویسچنز ہیں، وہ آپ کی اپنی ذات کے بارے میں۔ پھر اب وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ من والدو کا، آپ کا والد کون ہے؟ من جدو کا، آپ کا دادا کون ہے؟
تو یہاں آپ نے کہنا ہے والدی، اب آگے اپنے والد کا نام، من جدو کا یہاں اپنے دادا کا نام، جدی آگے دادا کا نام، اس طرح من اموں کا آپ کا چچا کون ہے، امی آگے اپنے چچا کا نام، مثال کے طور پر میرے چچا کا نام عمر ہے، ایک چچا کا نام، تو میں کہتا ہوں امی عمر. آگے من صدیقو کا آپ کا دوست کون ہے، تو کوئی بھی آپ کا جو بیسٹ فرینڈ ہے آپ اس کا نام لکھ دیں. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں صدیقی، کوئی بھی آپ کسی بھی دوست کا نام جو ہے وہ آپ لکھ دیں. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں صدیقی حنظلہ. آگے آ جائیں پیج نمبر 18، بیچ والا ہو گیا تھا، یہ رہ گیا تھا میرے خیال سے. تو یہاں انہوں نے کہا ہے کہ ذ علامت علی الکلمۃ الغریبیہ. تو یہاں انہوں نے چار لفظ دیے ہوئے ہیں، ان 4 میں سے 3 لفظ ایسے ہیں جو ملتے جلتے ہیں، اور ان چوتھا جو ہے وہ ان 3 سے بالکل الگ ہوگا. تو آپ نے وہ تلاش کرنا ہے کہ ان میں سب سے الگ کون ہے. تو آپ دیکھیں جو پہلا کویسچن ہے نمبر 1 ہے، اس میں اخن بھائی کو کہتے ہیں، صدیق دوست کو کہتے ہیں، ابن بیٹے کو کہتے ہیں. اب یہ 3 تو ہو گئے رشتے، اور چوتھے نمبر پہ نظارہ جو بالکل ان تینوں سے الگ ہے، شیشہ. تو اب اس میں نظارہ ہوگا. آگے ہے یتوضؤ، یہ فعل ہے، یقرأ یہ بھی فعل ہے، یتوضؤ وہ وضو کرتا ہے، یقرأ وہ پڑھتا ہے، یصلی وہ نماز پڑھتا ہے. اور ان کے درمیان میں ایک موطف کوٹ کو کہتے ہیں، تو یہ ان سب سے بالکل ڈیفرنٹ ہے. آگے ہے صورتن، شکل کو کہتے ہیں، ستتن 6، اسنان 2، اربع 4. تو اب یہ دیکھیں 6، اسنان اور اربع، یہ تو ہو گئے لفظ گنتی کے ڈیجٹس ہو گئے، اور صورت یہ ان سب سے بالکل آگے، اس لیے یہاں صورت آئے گا. آگے ہے انا، انتا، انتی، یہ تینوں کی ضمیریں، مصلی یہ اسم فاعل ہو گئے، ان تینوں سے بالکل الگ ہو گیا. آگے کہتے ہیں جی التراکیب نحوی ترکیب. کہتے ہیں کہ صحیح الاخطاء فی الکلمات التی تحتها خطوط، کہ جو نیچے انہوں نے لفظ جن کے نیچے خط ہے، یعنی کہ انڈر لائن جن الفاظ کو کیا گیا ہے، وہ انہوں نے ترکیب، نحوی ترکیب کے لحاظ سے، انہوں نے گرامر کے لحاظ سے انہوں نے غلط دیے ہوئے ہیں. تو آپ نے ان کو صحیح کرنا ہے، ان کی تصحیح کرنی ہے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں کیا غلط ہے اور اس کا صحیح ورڈ کیا ہے. یہاں انہوں نے دیا ہوا ہے ہذہ نظارۃ یا ابی، کیا یہی وہ شیشہ ہے یا ابی ہے میرے باپ. اب دیکھیں ہذہ یہ ہوتا ہے فیمیل کے لیے، مؤنث کے لیے. ہوا جو ہوتا ہے وہ مذکر کے لیے ہوتا ہے، میل کے لیے ہوتا ہے. تو یہاں ہوا نہیں آئے گا، ہوا کی جگہ آئے گا ہیا، کیونکہ فیمیل کے لیے ہیا ضمیر استعمال ہوتی ہے. تیسرے آگے آ جائیں، حیّن بنا فی المسجد. آگے ہے اسی طرح والدتی سعیدتن طبیبتن، میری والدہ ایک اچھی ڈاکٹر ہے. اب طبیبن یہ مذکر کے لیے ہوتا ہے، اور مؤنث کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، طبیبتن اس کے آگے گول تا بڑھا دینی ہے، طبیبتن. آگے ہے اسمی احمد انا ترکیتن، میرا نام احمد ہے، میں ترکی کا رہنے والا ہوں. پہلے لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا گول تا یہ مؤنث کی علامت ہوتی ہے موسٹلی. تو یہاں احمد مذکر ہے، میل ہے، تو اس کے لیے آئے گا ترکیون، تا آگے نہیں آئے گی، ترکیون چھوٹی یا آئے گی لاسٹ پہ. آگے ہے من این انتا یا فاطمہ. یہاں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فیمیل کے لیے، مؤنث کے لیے انتی ضمیر آتی ہے، تا کے نیچے زیر آتی ہے. تو یہاں آپ نے لکھنا بالکل اسی طرح، بس تا کے نیچے آپ نے زیر لگا دینی ہے. آگے کہتے ہیں کہ صل اداة الاستفہام فی القائمۃ الف بما یناسب من القامۃ با، کہ کالم الف کے اندر صل کا مطلب ہوتا ہے ملانا. کہتے ہیں کہ جو حروف استفہام ان کو کہتے ہیں، کہ جو کالم الف کے اندر دیے گئے ہیں
وہ کالم بے کے اندر جو مناسب ہیں جن کے ساتھ وہ ملتے ہیں ان کے ساتھ ملائیے۔ تو سب سے پہلے ہے جی یہاں پہ آ جائیں، من، تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ من این انتا یا ادنا۔ آگے ہے حل، تو حل ہاذہ شجرۃ۔ آگے ہے این، این المعطف، سیکنڈ لاسٹ پہ این المعطف۔ آگے ہے ما، تو سب سے پہلا جو کالم با کے اندر مسمو کا، یا اس کو الگ الگ پڑھیں تو ما اسمو کا، اگر ملا کے پڑھیں گے تو اس کو پڑھیں گے مسمو کا، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ آگے ہے کیفا، تو سیکنڈ پہ جو ہے کالم بے کے اندر کیفا حالو کا۔ آگے ہے من اینا، من اینا انتا یا ادنان، سوری یہ جو پہلا تھا اس کا آئے گا من ہاذا، وہ مسٹیک ہو گئی، لفظ من ہے، من ہاذا۔ تو یعنی کہ جو کالم الف کا پہلا ہے وہ کالم بے کا جو تیسرا ہے من ہاذا اس کے ساتھ ہوگا۔ آگے ہے کہتا ہے کہ اختر الکلمۃ الصحیحۃ، جو صحیح کلمے ہیں ان کو چنیے، تو ہاذہ سورۃ اسرتی۔ اسی طرح آگے حل ہاذہ شجرۃ۔ آگے ہے ہوا، اب اگر ہیا ہوتا تو پھر آنا تھا تقرأ، اب یہ ہوا ہے تو آئے گا یقرأ۔ آگے حل انتا مصری، یوں تو نہیں کہتے کسی کو کہ کیا تو مصر ہے، بلکہ مصری، کیا تو مصر کا رہنے والا ہے۔ اسی طرح ھذا اخی ہوا مدرس، ہوا کیوں آئے گا کہ ہیا ضمیر میں نے آپ کو بتایا کہ وہ فیمیل کے لیے ہوتی ہے، مؤنث کے لیے ہوتی ہے۔ آگے ہے من این انتا، تو کہاں سے ہے۔ آگے ہے سعد فی الحمام، سعد باتھ روم کے اندر ہے۔ تو یہ جو ہمارا رہ گیا تھا بیچ میں وہ ٹاپک کمپلیٹ ہوا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، حاضر ہوتے ہیں ایک نئے لیکچر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنے پیارے بھائی محمد عدنان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔